طریقے سے حضرت مفتی ایاز صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت کے بعد ان حضرات کا خطاب ہوگا۔ انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، آپ حضرات دل جمائی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بچوں بیٹا بات بالکل نہیں کرنا اور ایک کرسی پہ جو بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، بات کرنے کے مواقع بہت درست نہیں پڑے، زور سے پڑھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت تک سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، شفیع المذنبین، گنبد خزرہ کے مکین، احمد مجتبی، والی کون و مکان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے۔ دل کی بستی سونی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے بھرتی ہے۔ یاروں یہ دل کی بستی ہے، بستے 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 بستی ہے۔ وَيُمَرْيَهُوَ بِالسِّنَاعِ بَغُزَارِ بِالسَّعِيرِ وَلَانُ وَفِعَ مہر پاران وَعَتَمُرْ رَبُوت قُدَشْ میں منوئیش وَاتَلَام۔ And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Sa'ir into them. He shouted from Mount Paran and came with 10,000 of sand. From his right hand mountain fearing for them.
شفیع اسرائیل ادونی احد ادونی الوہیم and Louis Shadheen. The first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. Habbu mamittadin dikillu Muhammadim zadudim bedamraim barnuta yakushalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is everyone, 3 headers have already tied, but after me Mittiya comes while still is every cycle last. Before still of your Salesh is Buddha, that Mittiya called supreme and of all men, the chief, the gospel of Buddha. Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Gunanamurtiyam Gaganasadarsham Tattvami Sadi Lakshyam Sarvani Shakshi Bhutam Tirigulraitam Bhavatitam Agocharam Nishabdam Nishushmiyam Niranandam Parmachyate. Om Namo Paramatme Hari Om Varno Deviyo Datam Illallahi Mitrayin. Allo Jeshtam Shreshtam Paramam Purnam Brahmanam Allah. Allo Rasul Muhammad Rakabarasi. Allo Allah. Shaparyagat Shukram Agayam Abarranam Asnaviram Shuddam Apapuvidam Kavi Manishi Paramo Swammo. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ایکو سمرو نانکا جو جلتھل رہیے سمائے دوجا کاہے سیویے جو جمنے تے مر جائے. اول اللہ نورا پایا قدرت سب بندے ایک نور تھے سب جگ اٹھ گیا کون بنے کون مندے. میم محمد من تو من کتابہ 4 من خدای رسول نو سچاہی دربار. کتھے نور محمد دتھے نبی رسول قدرت دیکھ دی نانکا خود ہی گئے سب بھول. 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین. احمد کے شہشریر لولاق آمد جانے اس کا زالائش تن پاک آمد. ایک حرف دے مضموع عز و شرفش لولاق لما خلقت الافلاق آمد. صوبرن اسبے لہو صوبرن اردائے مزدہ سقاریے مینستو ایدمو جنا اپشرت نراشنشا ششتیم شاشرار نوتیم چکرم آرشنشو دمائیں. بحر عالم میں کوئی سفینہ نہیں ملا بحر عالم میں کوئی سفینہ نہیں ملا. انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا. سارے جہاں سے ڈھونڈ کے لوٹ آئی ہے نظر لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا. معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، شالیمار گارڈن کے خوبصورت پروگرام میں موجود پرنور چہرے کے ساتھ بیٹھے میرے پیارے بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر میری آواز کو سن رہی میری ماؤں اور بہنیں، میری آپ کے سامنے حاضری آج اتفاقت ہو گئی ہے. اور اس اتفاق کی سب سے پہلی وجہ رب کائنات، خالق کائنات، پروردگار اللہ رب العزت کی توفیق
اور اس کے بعد ہمارے صدر مدرسہ امداد الاسلام کے استاذ مولانا شاہ نواز جمالی کی ہمہ جہت کوششوں کے نتیجے میں آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ سے قبل اس شہر کی مشہور و معروف شخصیت حضرت اقدس مولانا عبدالستار صاحب زیدہ مجدہ کا پرمغز خطاب آپ سماعت کر رہے تھے۔ انہی کی بات کو سنتے ہوئے اس خاکسار نے قرآن پاک کی وہ آیت جس کے پس منظر میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب خطاب فرما رہے تھے، میں نے بھی اپنے خطبے کے درمیان وہی آیت تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ اجلاس قاری جسیم الدین صاحب کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبے کو پیش کیا ہے، کبھی عربی تو پھر فارسی تو پھر وید تو پھر رامائن تو پھر اللوکیشن کے حوالے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد تورات مقدس کی دو آیتیں سنائی اور اس کا انگلش ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے انجیل شریف سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے کیا، پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے کچھ آیتیں نقل کی اور اس کا انگریزی انواد آپ کے سامنے کیا، اور پھر اس کے بعد اس وقت کرنٹ ٹاپک موجودہ سرگرم موضوع اللہ کی توحید جو جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیویشن سے چلی اور پورے ملک میں پھیلی اور پورے ملک سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب گونجنے لگا، تو میں نے مختلف زبانوں سے اللہ کی توحید کو آپ کے سامنے دلائل اور حقائق کی روشنی میں پیش کیا، پھر اس کے بعد میں نے فارسی کے چند اشعار پڑھے اور اس کے بعد اردو کے ایک شعر کے ساتھ اپنے خطبے کو پورا کیا۔ میرے نوجوانوں، مجھے آپ سے دل کی بات عرض کرنی ہے اور آپ کے نالج کے لیے یہ بتانا ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو 1450 برس پہلے سرور کائنات میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اور یہ جب سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہمارے ابا کو سب سے پہلے تاریخ کی کتابوں کے حوالوں کے مطابق ہندوستان کی سرزمین شری لنکا کی پہاڑی نودوں پر بھیجا، اور یہی بات حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے پیش کی تھی۔ لیکن میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بتا دوں، ہندوستان کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے رام چرتر مانس۔ رام چرتر مانس کے مفسر ہیں ہنومان پرشاد پوت، اور یہ کتاب چھپی ہے گیتا پریس گورکھپور سے، جس کے صفحہ نمبر 157 پر
ہنومان پرساد بوس نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ آدم کا نام منو ہوگا اور آپ کے بائیں حصے سے پیدا ہوئی ہماری اماں حضرت حوا کا نام شروپا بتایا گیا۔ اس دن جب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ نے یہ بات پیش کی تھی تو ان کے بعد ایک ودوان پنڈت جین مذہب کے رہنما پنڈت لوکیش منی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور وحدانیت کی تردید کی۔ توحید کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس وقت ان کو یہ دلائل پیش کر دیے جاتے تو شاید ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا صرف ناموں کا شمار اگر ہم کرا دیں دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں سے تو یقیناً موجودہ وقت کی یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ خاص کر مسلمانوں کو جان لینا چاہیے۔ مفسر ہنومان پرساد بوس جی نے جو گیتا پریس سے چھپی گورکھپور سے رام چرتر مانس کے صفحہ 157 پر خود حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر منو کے نام سے کیا ہے اور بائیں حصے سے پیدا ہوئی ہماری اماں کا ذکر شتروپا کے نام سے کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور رائٹر ہے جن کا نام ہے راکیش شاستری جی نے بھوشیہ پران کے صفحہ نمبر 47 پر حضرت آدم علیہ السلام کو آدم بتایا ہے اور بائیں حصے سے پیدا ہوئی اماں کو حیوتی بتایا ہے۔ اور جس درخت کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا جس کو شجر ممنوع کہا جاتا ہے، اس شجر ممنوع کو بھوشیہ پران میں پاپ ورکش بتایا گیا۔ اور جس جگہ اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا تھا کہ آپ یہاں رہیں، جس کا ذکر قرآن نے کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آدم سے کہا گیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو مزے لو، اس میں آرام سے رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے انکار کرنے والوں میں سے۔ حضرت آدم نے شجر ممنوع بھوشیہ پران کے مطابق صفحہ نمبر 47 کے مطابق حضرت آدم نے اس درخت کا پھل کھایا جس کا نام بتایا گیا پاپ ورکش۔ پاپ ورکش بتانے والے راکیش شاستری جی کہتے ہیں، راکیش شاستری جی نے کہا پاپ ورکش، اور جس جگہ حضرت آدم کو رکھا گیا اس جگہ کا نام بتایا گیا پردھان نگر۔ آگے بھوشیہ پران میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم کو اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے سراندیپ جو شری لنکا کے علاقے میں تھا پہاڑی نودوں پر بھیجا، اور وہ نودوں کی پہاڑی ہندوستان کے احاطے میں تھی۔ ہندوستان کے احاطے میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے فخر اور تعریف کی بات ہے، قابل رشک ہے کہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے قدم پڑے تو ہندوستان کی زمین پر پڑے، جنت سے آپ کو بھیجا گیا تو ہندوستان کی زمین پر بھیجا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے وطن ہندوستان سے بے پناہ محبت ہے کہ ہمارے ابا کے
کے قدم سب سے پہلے ہندوستان کی زمین پر پڑے ہیں۔ اسی لیے میں فخر سے کہا کرتا ہوں، دنیا کو بتایا کرتا ہوں، لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے، کہیں زمین تو کہیں آسمان ملتا ہے، کہاں کسی کو مکمل جہان ملتا ہے۔ مٹا دو دوریاں سب ایک ہو جاؤ، بڑے ہی نصیبوں سے یہ ہندوستان ملتا ہے۔ ہمارے ابا کے قدم ہندوستان میں پڑے، سب سے پہلا قدم حضرت آدم علیہ السلام کا ہندوستان کی زمین پر، تو ہمیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہمارے بزرگوں نے سکھایا، ہمارے اکابرین کی قربانیاں، اس وطن سے محبت، ہمارے ابا کے قدم۔ اور اگر اللہ کی توحید کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک آنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو حضرت آدم نے شروع کیا وہ اللہ کی توحید تھی، اللہ کی وحدانیت تھی۔ اور جب وہاں سے شروعات ہوئی تو 1,24,000 انبیاء سے ہوتے ہوئے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی توحید آپ سب نے بیان فرمائی، سب نے اللہ کی توحید بیان فرمائی۔ اگر اس کو مختلف زبانوں میں اس کی دلیل سننی ہے تو سنو۔ عبرانی زبان میں اللہ کو الوہیم کہتے ہیں، کلدانی زبان میں الہ کہتے ہیں، لاطینی زبان میں الوہ کہتے ہیں، یونانی زبان میں تاؤس کہتے ہیں، فرانسیسی اور اٹالی زبان میں ڈو اور ڈیوا کہتے ہیں، سنسکرت کی زبان میں اوم تست سچدانم دیوا مہادیوا جگدیشورا کہتے ہیں، پرانی فارسی میں یزدا کہتے ہیں، نئی فارسی میں یزد کہتے ہیں، جرمن کی زبان میں جد کہتے ہیں، چینی زبان میں ہنٹن کہتے ہیں، جاپانی زبان میں آمین اومین ناکا روشی کہتے ہیں، جین مذہب میں آرہن کہتے ہیں۔ پنڈت لوکیش مونی جی نے وحدانیت کی تردید کی، توحید کی تردید کی۔ کاش اسی وقت انہیں بتایا جاتا کہ پنڈت مہاراج دھرم ہمیشہ چھوڑنے کے لیے آیا ہے، دھرم ہمیشہ انسانیت کے لیے آیا ہے، دھرم ہمیشہ پیار دینے کے لیے آیا ہے۔ اور یقیناً میں کہا کرتا ہوں کہ دھرم کے بنا مانوتا کا وکاس اسمبھو ہے، دھرم کے بنا، مذہب کے بنا انسانیت کی فلاح ناممکن ہے۔ مذہب انسانیت کی فلاح کے لیے آیا۔ پنڈت لوکیش مونی کو بتایا جاتا کہ جین مذہب میں خدا کو آرہن کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں 4 مذہب ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی۔ ان چاروں مذہبوں کا مطالعہ کریں تو ہندو مذہب میں کہا گیا ایشور پرماتمے، دلیل سنیں، اوم نمو پرماتمے ہری اوم ورنو دیویو داتم اللہ مترائین ایکو وشی سرو بھوتانتراتما ایکم نرپم بہدائے کروتی تم تم ستم پشینتی درا تیشام شکم شاشوتم نترشام نتیو نتیا نام چیتنس چیتنا نام ایکو بہنام یوبیداتی کامان۔ یہ ہے دلیل۔ سکھ مذہب کی بات کریں تو سمرو اور نان کا کہا گیا، اکو سمرو نان کا جو جل تل رہی ہے سمائے، دو جا کائے سے لیے جو جب میں تے مر جائے، اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے ایک نور تھے، سب جب اگ گیا کون بنے کون مندے۔ عیسائی مذہب کی بات کریں تو گاڈ کہا گیا، there is no God but one God without second۔ اور قرآن کی بات کریں تو رحمان اور رحیم بتایا گیا۔ دلیل قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ آپ اسے رحمان کہہ کے پکاریں یا رحیم کہہ کے پکاریں، یہ سارے نام اس اللہ کے ہیں، جس طرح چاہیں اس رب کائنات کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس کی تعین آپ بھی کر دیں گے۔ بتائیے آپ کو روزی دینے والا کون؟ بآواز بلند، بآواز بلند، آپ کو روزی دینے والا کون؟ آپ کو زندگی دینے والا کون؟ آپ کو یہاں بٹھانے والا کون؟
دین کی باتیں سنوانے والا کون؟ اس علاقے کا مالک کون؟ پورے میرٹھ کا مالک کون؟ پورے ملک کا مالک کون؟ پوری کائنات کا مالک کون؟ انسان و جنات کا مالک کون؟ شجر و حجر کا مالک کون؟ چرند و پرند کا مالک کون؟ اللہ اللہ ایک ہے، سب کا بادشاہ ہے، وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ قرآن نے کہا ان ربکم اللہ، اے مسلمان نوجوانوں سنو، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ اس اللہ نے اس پورے مسلم علاقے میں سے چن کر تمہیں بٹھایا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے، تمہارے بیٹھنے کو قبول کر سکے۔ ورنہ کتنے نوجوان ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، ورنہ کتنے نوجوان ہیں جو چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر گپ مار رہے ہوں گے، سگریٹ پی رہے ہوں گے، چائے کے سپ لے رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس پورے علاقے سے اگر سب کو بلایا ہوتا تو یہاں سے لے کر اس روڈ تک جگہ نہ ہوتی، لیکن اللہ نے تمہیں چنا، تمہیں بٹھایا، تمہیں پسند کیا، دین کی بات کے لیے پسند کیا، علماء کو بلوایا، علماء کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اے نوجوانوں بزرگوں، تم مبارکباد کے لائق ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو آ گئے ہو، اللہ کی توفیق پر بیٹھ گئے ہو۔ یہ دینی جلسہ ہے، یہ کوئی آرکیسٹرا نہیں، یہاں کوئی ڈی جے نہیں بج رہا، یہاں کوئی گانا نہیں گایا جا رہا، یہاں کسی ڈانس کرنے والی کو بلایا نہیں گیا، یہاں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا جا رہا، یہاں کوئی فحاشی نہیں کی جا رہی، یہاں کوئی آرکیسٹرا فلم نہیں چلائی جا رہی۔ اگر تمہیں اللہ نے چن کر بلایا ہے تو گویا اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ آ جاؤ اس اللہ کی طرف جو اس دنیا کا بادشاہ، جو آخرت کا بادشاہ، جو میدان محشر کا بادشاہ، جس نے قرآن میں کہا مالک یوم الدین، کہ یوم جزا کا مالک صرف اللہ ہوگا۔ اس دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، اس دن کسی کی حکمرانی نہیں چلے گی، اس دن کسی کا فرمان نہیں چلے گا، صرف اللہ، صرف اللہ، زور سے بتاؤ صرف اللہ۔ اس دن بادشاہ ہوگا اللہ، اس دن مالک ہوگا اللہ، اس دن فیصلہ کرنے والا ہوگا اللہ۔ تو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے بزرگوں، اے سفید داڑھی والوں، اللہ نے تمہیں بلایا، اے خوبصورت نوجوانوں، اللہ نے تمہیں بلایا، اے پیارے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں بلایا۔ تمہارے تمام کاموں کے باوجود اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم آ گئے، جمع ہو گئے، تو یہ اللہ کا انعام تم پر ہے، اللہ کا فضل تم پر ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ خالق و رازق، وہ روزی دینے والا، وہ زندگی دینے والا، وہ ترقی دینے والا، وہ عروج دینے والا، عرش والوں کو فرش پر لانے والا، فرش والوں کو عرش دینے والا، اس رب نے قرآن میں کہا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ یاد رکھو، اپنے ذہنوں میں محفوظ کرو، اپنے دلوں میں محفوظ کرو، تمہارا رب صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تمہیں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اغیار کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تمہیں مدد نہیں ملے گی، تم گھروں کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تمہیں مدد نہیں ملے گی، تم پڑوسیوں کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تمہیں مدد نہیں ملے گی، لیکن اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رو کر گڑگڑا کر دعا مانگو گے، وہ بادشاہ فیصلہ کر لے گا۔ دنیا تمہیں دینا نہیں چاہے گی، وہ رب دینا چاہے گا، لیکن بادشاہ چاہے گا دینا، وہ رب دینا چاہے گا، اور دنیا نہ دینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، اور وہ رب نہ دینا چاہے اور دنیا دینا چاہے، رب نہ دینا چاہے دنیا دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، کیونکہ اس نے کہا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ دیکھو قرآن نے کہا الذی خلق السماوات
والارض، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اللہ اکبر، تم اسی زمین پر کاروبار کرتے ہو، اسی زمین پر میرے سے لے کر دلی تک، اور دلی سے لے کر سورت تک، اور سورت سے لے کر کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کر حیدرآباد تک تم تجارت کے لیے سفر کرتے ہو، ہندوستان سے بیرون ملک یورپین کنٹریز تک چلے جاتے ہو۔ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اسی زمین سے اللہ نے تمہارے لیے بھرپور نعمتیں تیار کر دی۔ خلق السماوات، اور اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے دھوپ بھی ہے، آسمان سے بارش بھی ہے، آسمان سے سردی کا احساس بھی ہے، آسمانی سے گرمی کا احساس بھی ہے۔ یغشی اللیل والنہار، اس رب نے تمہارے لیے رات کا نظام بنایا، اس رب نے تمہارے لیے دن کا نظام بنایا۔ دن کا اجالا ختم ہوا، رات کا اندھیرا شروع ہوا، رات کا اندھیرا ختم ہوا، دن کا اجالا شروع ہوا، رات کا اندھیرا ختم، دن کا اجالا شروع۔ میڈیکل سائنس اور بڑے بڑے سائنسداں اگر یہ سوچیں اور اگر یہ وہ چاہیں کہ رات کی جگہ دن لے آویں اور دن کی جگہ رات لے آویں، قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے قانون کو وہ بدل نہیں سکتے، اللہ کے نیم کو وہ بدل نہیں سکتے، اللہ کے رول کو وہ چینج نہیں کر سکتے، اللہ کے سرکولر کو وہ بدل نہیں سکتے۔ یہ رب کائنات بادشاہ کا نظام ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اس نے کہا یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا، اس نے رات اور دن کا نظام تمہارے لیے بنایا ہے۔ رات کو تم آرام کرو، دن میں تم نمازیں پڑھو، عبادت کرو، رات کو تنہائی میں جا کر اللہ سے رو کر مانگو، اپنے روزی کی برکت کی دعا مانگو، اپنے گھر کے حالات کی برکت کی دعا مانگو، اپنے کاروبار کی ترقی کی دعا مانگو، اپنے بیماریوں سے نجات کی دعا مانگو، اپنے مسائل کے حل کی دعا مانگو۔ اس رب نے تمہارے لیے قانون نظام بنا کر پیش کر دیا۔ الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمرہ، اس نے سورج کو بنا دیا، اس نے چاند کو بنا دیا، اس نے ستاروں کو بنا دیا۔ الا لہ الخلق والامر، اور سب کو اپنے تابع کر لیا۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اے نوجوانوں دیکھو وہ رب کتنا بڑا بادشاہ ہے جو دنیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے، اور اس کی توحید کی جھلک حضرت آدم سے چلی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ خدا ہے جو اس نظام کو چلانے والا، آپ کا بادشاہ، میرا بادشاہ، ساری کائنات کا بادشاہ، وہ رب کائنات، خالق کائنات، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ غفار، وہ ستار، وہ قہار، وہ جبار، وہ عزیز حکیم، وہ سمیع بصیر، وہ شہید قدیر، وہ علیم خبیر، وہ رب کائنات ہے جس نے یہ نظام بنایا۔ اور حضرت آدم نے ان کا پرچار، وحدانیت کا پرچار، توحید کی جھلک حضرت آدم نے شروع کی۔ حضرت آدم سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول پیارے محبوب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,24,000 انبیاء، آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ پر مہر لگا دی گئی، اسٹاپ کر دیا، نبوت کا درجہ ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب معاشرے میں برائیاں آئیں، جب حالات بگڑے، تب اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ معاشرے کو سدھارا جا سکے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی جا سکے، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑا جا سکے، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا جا سکے، تب نبی آئے۔ لیکن اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب تو آپ کے لیے ہے تو صرف قرآن ہے، آپ کے لیے جو ہدایت ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک اپنی ہدایت پیش کرے گی، کسی دور میں اپنی ہدایت کو نہیں روک سکتی۔ جاؤ یہ تو بیٹھو چپ چاپ۔ قرآن اپنی ہدایت پیش کرے گی، قیامت تک ہدایت نہیں روک سکتی۔ اللہ نے اس کو مستحکم کتاب بنایا، دلیل سننا ہے تو سنو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ملا وَيُومَرْيَ هُوَ مِسِّنَاعِينَ بَوْزَارِ مِسَّعِيرِ وَلَامُ هُوَ فِيَا مَيْرْ پاران وَأَتَامُ الرَّبُودُ قُودَشْ مَيْمَنُ إِشْوَاتْلَا. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of sand from his right hand and a fiery haw for them. اللہ کا جلوہ سعیر کی پہاڑی سے چمکے گا. محمد الرسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے چلیں گے جو مکے کی پہاڑی کا نام ہے. آپ اس پہاڑی سے چلیں گے تو آپ کے ساتھ 10,000 مقدس صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ چلے گی. آپ کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا. وہ اتنا روشن قرآن ہوگا, وہ اتنا نورانی قرآن ہوگا کہ ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی میں گم ہو جائیں گی. ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی کے سامنے ہیچ ہو جائے گی. اور یہی قرآن کی روشنی قیامت تک تمام انسانوں کے ساتھ چلتی رہے گی. یہ قرآن ہے میرے بھائیوں. تاریخ کے اوراق بھرے پڑے, تاریخ کے پنے بھرے پڑے. دلیلوں کو اگر پیش کرنے لگ جاؤں تو 2 گھنٹے کا وقت صرف دلائل کو پیش کرنے میں لگے. اصل مقصد جو آپ کو بتانا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں انسانیت کی فلاح اگر ہے, انسانیت کی کامیابی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی واحد کتاب قرآن. کاروبار کرنے والا ہوتا, سروس کرنے والا ہوتا, لیڈر ہوتا, بڑے ہوتا, چھوٹے ہوتا, بچہ ہوتا, نوجوان ہوتا, عورتیں ہوتا, کامیابی کی ضمانت قرآن ہے. وقت مختصر ہے لیکن جو اصل بات بتانی ہے آئیے آپ کو سمجھا دوں, شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے. ایک مزدور صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے. شام کو جو اس کو پیسے ملتے ہیں اس پیسے کو لے کر وہ گھر لے جا کر اپنی بیوی کو دیتا ہے. بیوی اسی پیسے سے کھانے کا سامان لاتی ہے, بچوں کو کھلاتی ہے. روزانہ کا اس کا یہی معمول. ایک دن اس مزدور نے مزدوری کی, شام کو اس کو جو اجرت کے پیسے ملے, محنت کے پیسے ملے, اس پیسے کو لے کر گھر کی طرف جا رہا ہے. سوچ رہا ہے کہ میری بیوی انتظار میں ہوگی, بچے بھوکے ہوں گے, جا کر پیسے دوں گا, سبزی لائے گی, کھانا بنائے گی, بچوں کو کھلائے گی. یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ ایک دکان نظر آ گئی. اس دکان پر ایک موٹی سی کتاب نظر آ گئی. دل میں یوں ہی خیال آ گیا کہ چلو ذرا دیکھ لیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو اتنی موٹی ہے. پاس پہنچا, دکاندار سے پوچھا, کہہ رہے بھائی یہ اتنی موٹی کتاب کیا ہے؟ دکاندار نے کہا یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے, یہ قرآن عظیم ہے. مزدور کہنے لگا میں مسلمان, اللہ پر یقین رکھتا ہوں, پیارے محبوب پر یقین رکھتا ہوں, لیکن آج تک میں اپنے گھر پر قرآن نہیں لا سکا, مجھے اس کی فضیلت سنا دیجئے. اب اس دکاندار نے قرآن کی فضیلت سنائی مزدور کو, کہا کہ اس کو گھر میں رکھنے سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے, اس کو پڑھنے سے اللہ دل میں نورانیت دیتا ہے, اللہ زندگی کے مسئلے حل فرما دیتا ہے. مزدور نے سنا تو خوش ہو گیا, کہنے لگا اس کا ہدیہ کتنا ہے؟ جواب ملا اس کا ہدیہ اتنا ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ جتنا ہدیہ ہے پورے دن کی مزدوری اسی میں چلی جائے گی. ادھر بچے بھوکے ہیں, بچے انتظار میں ہوں گے, اب آئیں گے پیسے لے کر, سبزی آئے گی, کھانا بنے گا. لیکن دل میں خیال آیا کہ آج گھر میں اللہ کی کتاب لے کر جاؤں گا, کل مزدوری کر کے پیسے لا کر کھانا کھلوا دوں گا. اس خیال سے اس نے اپنے بچوں کی بھوک کی پرواہ نہ کی, اپنے بیوی کے انتظار کی پرواہ نہ کی, اور سارے دن بھوکا رہ کر اس نے مزدوری کی تھی, اس کی پرواہ نہ کی. اس نے
سارے دن کی مزدوری کے پیسے دکاندار کو تھما دیے اور اس قرآن کو لے لیا، سینے سے لگائے، گھر کی طرف آ گیا، گھر کے دروازے پر پہنچا، بیوی نے کہا لاؤ پیسے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آٹا اور سبزی لے کر آؤ، کھانا بناؤ۔ مزدور کہنے لگا میں آج پیسے نہیں لایا، اللہ کی کتاب گھر پر لایا ہوں۔ بیوی نے کہا اللہ کی کتاب تو بڑی عزیز کتاب ہے، مجھے اس کی فضیلت سنا دو۔ دکاندار نے جو فضیلت بیان کی تھی اس بیچارے مزدور نے ساری فضیلت بیوی کو سنا دی۔ بیوی نے سنا، خوش ہو گئی۔ اب شوہر نے کہا، مزدور نے کہا کہ اے میری پیاری بیوی، میں نے بھوک کی قربانی دے دی ہے، اب تجھے بھی بھوک کی قربانی دینی ہوگی اور بچوں کو بھی، اس لیے جا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دے، کل صبح مزدوری کر کے جو پیسے ملیں گے وہ دے دوں گا، اس سے کھانا کھلا دینا۔ بیوی کہنے لگی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ مزدور نے کہا آج کسی طرح رات گزار لے، صبح انتظام کر دوں گا۔ بیوی نے ایک چیز سمجھ گئی، گھر میں داخل ہوئی، بچوں کو سمجھایا کہ بچوں سو جاؤ، پانی پی لو اور سو جاؤ، جب سو کر اٹھو گے تو تمہارے ابا تمہارے لیے بکرے کا گوشت لا رہے ہیں، تمہیں بکرے کا گوشت کھانے کو ملے گا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہوں نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا تھا، خوش ہو گئے کہ اچھا سو کے اٹھنے کے بعد گوشت ملے گا۔ اس لالچ میں پیارے معصوم فرشتہ صفت بچے ایک ایک گلاس پانی پی کر سو گئے کہ جیسے اٹھیں گے ابا جان ہمارے لیے گوشت لائیں گے۔ جب بیوی نے بچوں کو سلا دیا، شوہر کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ اللہ کی کتاب جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے گھر لے کر آ گئے ہیں، لیکن ہمارا گھر مٹی کا ہے، ایک کمرے کا ہے، ہمارے گھر میں کوئی روشن دان نہیں، ہم اسے زمین پر رکھ کر نہیں سو سکتے، اس کا ادب ہم پر لازم ہے، اس کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، تو اب بتائیے کہ ہم اسے زمین پر رکھ کر کیسے سوئیں؟ شوہر نے کہا ٹھیک کہتی ہو، اب رات ہو چلیے، میں روشن دان بھی نہیں بنا سکتا۔ اسی وقت دل میں آواز آئی کہ جہاں تو نے بھوک کی قربانی دی ہے وہاں اپنی نیند کی بھی قربانی دے دے۔ بس یہ خیال آتے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری پیاری بیوی سن، جہاں میں نے بھوک کی قربانی دی ہے اب میں اپنی نیند کی بھی قربانی دوں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ نیند کی قربانی سے کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا کہ اس کتاب کے ادب کو باقی رکھنے کے لیے میں اپنے سر پر رکھ کر ساری رات بنا سوئے بنا پلک جھپکائے ساری رات گزار دوں گا، اور کل صبح بانس کی لکڑیاں لا کر روشن دان بنا کر اس پر رکھوں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ اگر یہ کام کریں گے، یہ قربانی دیں گے، تو میں بھی آپ کے ساتھ اس قربانی میں شامل ہوں۔ شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ شوہر نے عشاء کی نماز پڑھی، بیوی نے عشاء کی نماز پڑھی، دونوں نے نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی کتاب کو سر پر رکھ لیا۔ اے مسلمانوں، تمہارے معافی ضمیر کو جگا رہا ہوں، تمہارے ذہن کو کھول رہا ہوں، تمہارے دل کو جو بند پڑے ہیں اور قرآن سے دور ہو گئے ہو، جس کی وجہ سے ذلت کا سامان جھیل رہے ہو، عزت کی تلاش کی جا رہی ہے مگر آج عزت نہیں مل رہی، خدا کی قسم تمہیں اللہ نے وہ عزت دی تھی کہ اگر تم قرآن کو اپناتے، نبی کی سیرت کو اپناتے، تو دنیا تمہیں دیکھ کر کہتی کہ یہ فرشتہ ہیں۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، قرآن کو شوہر نے اپنے سر پر رکھ لیا اور رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا، اے اللہ میں اس قرآن کو پڑھا ہوا نہیں، اے اللہ میں نے اس قرآن کو پڑھا نہیں، بس نماز میں جو سورتیں پڑھی ہے وہی پتہ ہے، اے اللہ میں قربانی دینے کے لائق نہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے میں اتار دے۔
شوہر تھکا تو اس نے بیوی کو دے دیا، بیوی نے اپنے سر پر رکھا، سر پر رکھ کر یہی دعا کی کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے شوہر گھر لے آئے ہیں، اے اللہ اس کی عظمت، اے اللہ اس کی عظمت کی چھوٹی سی اب قربانی دے رہے ہیں، اے اللہ اس قرآن کو تو ہمارے سینے میں اتار دے۔ دونوں میاں بیوی گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ شوہر تکتا ہے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، بیوی تکتی ہے اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے سر پر رکھتے ہیں، کبھی شوہر اپنے سر پر تو کبھی بیوی اپنے سر پر، کبھی بیوی اپنے سر پر تو کبھی شوہر اپنے سر پر، ایک دوسرے کے سر پر قرآن رکھتے رکھتے پوری رات گزر جاتی ہے، سوتے نہیں، روتے گڑ گڑاتے پوری رات نکال دیتے ہیں۔ قرآن کا معجزہ دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، وہ رب ایسا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی فیصلے کرنا چاہے دنیا نہیں روک سکتی۔ دونوں میاں بیوی ساری رات روتے گڑ گڑاتے قرآن کو ایک دوسرے کے سر پر رکھتے رکھتے ساری رات گزار دیتے ہیں، اور جب مؤذن صبح فجر کی اذان دیتا ہے آواز آتی ہے اللہ اکبر، مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے معافی ضمیر کو جگا لینا، اپنی نسلوں میں قرآن پیدا کر دینا، اپنے نوجوانوں میں عبرت پیدا کر دینا، ان نوجوانوں کو جو چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور رات کو 4 بجے آتے ہیں اور فجر کی نماز غائب ہوتی ہے، 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر کام پر چلے جاتے ہیں، 24 گھنٹے کا ان کا یہی معمول ہوتا ہے۔ باپ کو پرواہ نہیں، باپ کو فکر نہیں کہ میرا بیٹا ساری رات چائے کی دکانوں پر بیٹھا ہوا ہے، موٹر سائیکلوں سے گھوم رہا ہے، رات گزار رہا ہے، اسے اتنی عبرت نہیں آتی کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور عبادت کے لیے بنایا ہے، وہ وقت پر سوئے گا تو وقت پر عبادت کرے گا، اور جب وقت پر عبادت ہوگی تو اللہ اس کی زندگی میں نورانیت پیدا کرے گا، اور جب زندگی میں نورانیت پیدا ہوگی تو اللہ مسائل کا حل فرمائے گا، مسئلوں کو دور کر دے گا، بلاؤں کو دور کر دے گا، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ قرآن ان کی زندگی میں صحیح معنوں میں نہیں۔ قرآن کو انہوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ رمضان میں امام صاحب آوے، 6 دن کا شبینہ پڑھاوے، اور 6 دن کا شبینہ سننے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم، اب قرآن کی ضرورت نہیں، پورے سال دیکھنے کی ضرورت نہیں، پورے سال جھانکنے کی ضرورت نہیں، ایک حرف پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے یہ سوچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کی قسم انہی وجوہات کے بنا پر اللہ نے آج مسلمانوں کو ذلت کے گڑے میں ڈال دیا ہے۔ قرآن لاؤ، اس مزدور سے عبرت حاصل کرو۔ مزدور نے ساری رات گزار دی قرآن کو اپنے سر پر رکھتے رکھتے، جب صبح فجر کی اذان ہوئی اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی اللہ اکبر، مؤذن نے کہا ادھر دونوں میاں بیوی رو رہے، صبح ہوتے ہوتے فجر کی اذان تک وہ دونوں میاں بیوی جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے دونوں میاں بیوی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے سیزوں میں قرآن پیدا نہیں کرتے، اور جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے ادب نہیں کرتا، زبان سے گالیاں بکتا ہے، گٹکے کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تو پھر باپ مولویوں کے پاس چکر کاٹتے ہیں کہ لائیے تعویذ دے دیجئے تاکہ میرا بیٹا سدھر جائے، تاکہ میرا بیٹا میری بات ماننے لگے۔ پھر وہ مولویوں کے پاس چکر کاٹتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اپنی زندگی میں پیدا کرو، اپنے نوجوانوں کی زندگی میں پیدا کرو، اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تمہاری کامیابی کی ضمانت قرآن ہے، سمجھ لو۔ جن گھروں میں قرآن نہیں ہے، آج ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ میں دنیا دیکھتا ہوں، دنیا کے سفر کرتا ہوں، ہندوستان کی کوئی ٹرین ایسی نہیں، کوئی فلائٹ ایسی نہیں جس میں اللہ کا شکر احسان سفر نہ کیا ہو۔
لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کہا کرتے تھے، انہوں نے قرآن کا کلچر اپنے بچوں کی زندگی میں نہیں ڈالا، تو جس کا نتیجہ کہ وہ آخر وقت میں خون کے آنسو روتے ہیں، اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، بچے کو احساس تک نہیں ہوتا، بچے خدمت تک نہیں کرتے، بچے بات تک نہیں سنتے، ڈانٹتے الگ ہیں، پھٹکارتے الگ ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہ جب تمہارے ماں باپ، اے نوجوانوں سنو، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو سنو نوجوانوں سنو، کان کھول کر کے سنو، تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں ڈانٹو مت، انہیں پھٹکارو مت، ان سے نرم بات کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، اور دعا کرو کہ اللہ جس طرح بچپن میں میری پرورش پر انہوں نے رحم فرمایا تھا، تم بچے تھے، کھا بھی نہیں سکتے تھے، پی بھی نہیں سکتے تھے، ماں نے رات رات پر جاگ کر تمہاری پرورش کی، تو اس دن کو یاد کر کے دعا کرو کہ اللہ جس طرح میری ماں نے، میرے باپ نے میری پرورش پر رحم فرمایا، اے اللہ یہ بیٹا دعا کرتا ہے کہ میرے ماں باپ پر تو آج رحم فرما دے۔ یہ دعائیں کرو اور یہ بات پیدا ہوگی قرآن سے، قرآن کے پیغام سے، قرآن کے احکامات سے، قرآن کو اپنے بچوں کی زندگی میں ڈالنے سے۔ آپ کو ایک بات عرض کر کے پھر آپ کی قرآن کی قربانی کا امتحان ہوگا، اور یہ بات عبرت کے لیے عرض کر ایک بزرگ جن کا نام ہے حضرت اویس قرنی، اپنی ماں کی خدمت بہت کی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ کہا کہ جب اویس آئیں حج کرنے میرے بعد تو ان سے دعا کی گزارش کرنا۔ کتنی بڑی بات، عمر امیر المومنین ہے، دعا کی گزارش اویس سے کرنے کی کہی جاتی ہے اور ان کو یہ فضیلت سنا دیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر ممبر رسول پر ہیں، صحابہ سامنے پوچھا کون کون کہاں سے حج کے لیے آیا، سب نے بتایا میں فلاں جگہ سے، میں فلاں جگہ سے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں قرن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اویس نام کا شخص آیا ہے یا نہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ میرا بھتیجا ہے، بکریاں چرانے گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میری اس سے ملاقات کرواؤ۔ وہ کہنے لگا کہ چلیے۔ حضرت عمر اور حضرت علی اویس سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت اویس بکریاں چرا رہے تھے، حضرت اویس کو سلام کیا، جواب ملا۔ حضرت اویس نے کہا آپ کیوں آئے، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے تم سے دعا کی گزارش کے لیے کہا تھا اور تمہارے لیے فضیلت ایک پیغام سنانا ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں، اب وہ پیغام آپ کو سننا ہے۔ حضرت عمر نے وہ پیغام سنایا، کہا اے اویس کل جب جنت کا فیصلہ ہوگا اور لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اے اویس تم بھی جنت میں جا رہے ہوگے، جنت کے دروازے پر جنت کا داروغہ تمہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ اویس تم پوچھو گے کہ مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا، مجھے جنت میں داخل ہونے سے کیوں روکا گیا، تو جنت کا داروغہ کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے مجھے جنت میں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئے گی اے اویس پیچھے مڑ کر دیکھ۔ اویس پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنم کا نظارہ ٹی وی اسکرین کی طرح اویس کے سامنے ہوگا۔ جہنم میں جلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، آگ میں جلتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اویس گھبرا جائیں گے،
جس طرح تم ٹی وی میں دیکھتے ہو کہ لوگ دوڑتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اویس کے سامنے ٹی وی اسکرین کی طرح جہنم کا نظارہ کر دیا جائے گا۔ اویس گھبرا جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ میرے سامنے یہ نظارہ کیوں کیا گیا؟ غیب سے آواز آئے گی، یہ فضیلت سنو میرے بھائیوں، اپنے ذہن اور دل میں محفوظ کرنا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ اے اویس، تم نے اپنی ماں کی خدمت اس درجے میں کی، تم نے اپنی ماں کی خدمت اس درجے میں کی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم نے اپنی ماں کی خدمت اس درجے میں کی کہ اللہ تم سے خوش ہو گیا، اور اسی لیے تمہیں یہ فضیلت دی جاتی ہے کہ یہ جو جہنم کا نظارہ تم دیکھ رہے ہو، جو جہنم کے آگ میں لوگ جل رہے ہیں، تمہیں یہ فضیلت دے رہا ہے تمہارا رب کہ تمہاری انگلی کا اشارہ جہنم کے جس طرف سے گزرے گا اللہ ان تمام جہنمیوں کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہمارے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں قرآن اپنے بچوں کی زندگیوں میں لانا۔ یہ جو قاری جسیم الدین صاحب ہے، یہ جو قاری جسیم الدین صاحب ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال کتنے بچے حافظ ہیں؟ 5 بچے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ 5 بچے حافظ قرآن ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 5 بچوں کے حافظ قرآن ہونے کا مطلب علاقے میں آنے والی ساری مصیبتوں سے آزادی، اللہ کا کلام جس جگہ پڑھا جائے، اللہ کی کتاب کی جس جگہ تلاوت کی جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے سے، جس کے محتمم قاری جسیم الدین ہیں، انہوں نے 5 بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور یہ حافظ قرآن بن کر دین کی خدمت کریں گے۔ پورے سال انہوں نے محنت کی، ایک بچے کے حافظ بنانے میں میرے اندازے کے مطابق 1 سال کا خرچ جو ہوتا ہے وہ 10,000 روپے کا ہوتا ہے، تو 5 بچے کا مطلب 50,000 روپے ہوئے۔ ایک بچے کے 1 سال کا خرچ 10,000 روپے۔ اگر آپ اللہ کے دین کے سچے عاشق ہیں، قرآن سے سچا عشق ہے، تو یقین جانو یہ موقع اتنا بہتر ہے کہ جنہوں نے اپنی نسل میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہا اور کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، تو انہیں ضرور چاہیے کہ وہ کم سے کم ایک حافظ قرآن کی کفالت کی ذمہ داری لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بچہ یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی کی سورتیں تو بہت زیادہ ثواب کا باعث، جب وہ شروعات کرے گا تو اس کی روح کو ثواب پہنچے گا، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کے گھر میں نورانیت ہوگی، اس کے نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، ذرا سا چھوٹا پروگرام کر لو، 1 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں میرٹ والے، پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو دکھاؤ تو اللہ تمہارے دکھاوے سے خوش ہوگا۔ اللہ کے سامنے دکھاؤ کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے دکھایا ہے، اے اللہ میں نے تیری خوشنودی
بلندی حاصل کرنے کے لیے تیرے کلام تیری کتاب کے لیے ایک بچے کی ذمہ داری لی ہے؟ کون ایسا مرد مجاہد ہے اس مجمع میں بیٹھا جو ایک حافظ قرآن کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے؟ ایک حافظ قرآن 5 بن رہے ہیں، یا حافظ قرآن تمہارے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری، ایک صاحب، ایک بادشاہ، ایک مرد مجاہد، ایک مرد قلندر کھڑا ہو کر یہ کہتے کہ ہاں مولانا اس روحانی مجمع میں اس بزم میں 5 حافظ قرآن میں سے ایک کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ابھی نہ ہو بعد میں قاری قسیم الدین کو دے دینا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، مان لیجئے ایک دم نہ دے سکے تو قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ 1 سال اس بچے کے خرچ کی جو ذمہ داری ہے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، علاج کی، کپڑے کی، ایک حافظ قرآن۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان، آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ، نوجوان ہمیشہ تاریخ بناتے ہیں۔ یہ ہمارا نوجوان جس نے ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری لی، کیا نام ہے؟ حاجی بھی ہے، اللہ آپ کو حج کرا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نقد دے رہے ہیں سراج الدین بھائی 10,000 روپے، ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری انہوں نے لی۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے، زور سے بولو آمین۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، کہو آمین۔ میرے بھائیوں، یہ ایک حافظ قرآن کی ذمہ داری بھائی سے کوئی بات نہیں، یہ 10,000 روپے بھائی سراج الدین صاحب نے 4 حافظ قرآن بچے۔ میرے بھائیوں ایسا موقع نہیں آتا، ابھی نہ ہو لکھوا دو، بعد میں دینا، قسطوں میں دے دینا، 2-2 ہزار روپے کر کے مہینے کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پروگرام، ایک کپڑا لینے چلے جاؤ، 3 سے 4 ہزار 5 ہزار کا خرچ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان اور اٹھے، اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، دوسرے حافظ قرآن کی ذمہ داری لے رہے ہیں، اللہ انہیں خوب برکت عطا فرمائے۔ کیا نام ہے؟ محمد شیردین، دین کا شیر آ گیا، اللہ بے حد قبول فرمائے، کہیں آمین آمین، زور سے کہیے تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، یہ اللہ آپ کا نام بھی درج کر لے۔ آمین کہنے میں کوتاہی بالکل نہ برتے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو اس میں آتی ہے، اور آمین کہنے والوں کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ 2 حافظ قرآن ہو گئے، بچے 3 حافظ قرآن، 3 حافظ قرآن، اور یہ مجمع، یہ نوجوانوں کا، بزرگوں کا مجمع۔ میرے بھائیو، یقین کے ساتھ اللہ پر یقین کر کے آ گیا میرا ایک نوجوان شیر، ماشاءاللہ آ گیا میرا پیارا بھائی، انشاءاللہ یہ تیسرا 2 حافظ قرآن ہو چکے، تیسرے کی ذمہ داری یہ میرا پیارا بھائی لے آیا۔ کیا محمد عارف، اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر میں نورانیت عطا فرمائے، زور سے کہیے آمین۔ 3 ہو گئے میرے بھائیوں، 2 بچے، 2 ایسا موقع نہیں آتا، علماء موجود ہیں، بس 2 حافظ قرآن کی ذمہ داری، 2 حافظ قرآن کی کفالت کی ذمہ داری، اللہ توفیق دیتا ہے تو آتے ہیں۔ میرا ایک نوجوان ادھر کھڑا ہے، شاید کچھ ارادہ کر رہے ہیں، ایک نوجوان اور آئے، ماشاءاللہ 2 حافظ قرآن، 2 حافظ قرآن کی کمی رہ گئی میرے بھائیوں، 2 حافظ قرآن۔ یہ شیروں کا مجمع ہے، اللہ کے عاشقوں کا مجمع ہے، پیارے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والوں کا مجمع۔ آج آپ مجمع میں دیں گے، اللہ ماشاءاللہ یہ آگے ہمارے چوتھے بھائی، اللہ بے حد قبول فرما لے۔ کیا نام آپ کا؟ بھائی مستقیم صاحب، کیا تو بھائی رفیق کیوں بولے؟ بیٹھ جائے، اب بیٹھ جائے، کوئی ضرورت نہیں بتا، کوئی نہیں، شیخ خود ہی آتا ہے، نام بتانے سے نہیں ہوتا۔ کیا نام ہے؟
محمد رفیق صاحب چوتھے حافظ قرآن کی ذمہ داری اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ ان کے جان میں مال میں عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ مجمع میدان محشر میں گواہ ہوگا کہ ان 4 لوگوں نے حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری لی تھی، اور جب اس حافظ قرآن کو تاج پہنایا جائے گا میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، تو ان کو بھی شامل کیا جائے گا تاج پہنانے والوں میں جو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی آخری حافظ قرآن بچائے 4 ہو گئے، 4، 5واں نام باقی ہے، 5واں نام نہیں رہ سکتا باقی۔ میرے بھائیوں میرا پورا یقین ہے ایک نوجوان ماشاءاللہ اللہ بے حد قبول فرما لے، آ گیا میرا 5واں نوجوان، اللہ خوب برکت عطا فرما دے۔ آمین۔ محمد عابد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں آمین کہہ دو زور سے، اللہ آپ کو بھی توفیق عنایت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گئے 5 حافظ قرآن جن کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے 5 لوگوں نے لی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا آج تاریخ 23 فروری، اگلے 23 فروری تک اللہ اس کی برکت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یقین جانا آپ نے 10,000 روپے سے ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ آپ کو اس کی برکت اتنی عطا فرمائے گا کہ آپ خود ہی احساس کریں گے۔ یہ ہوئی 5 بچوں کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں قرآن اتارا کس نے اتارا؟ قرآن کو دنیا میں بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ قرآن بھیجنے والا اللہ۔ تو اللہ کے کلام پر 5 لوگوں نے جو قربانی دی ہے، اب اس اللہ کے عشق والوں کا، اللہ کے عشق والوں، اللہ سے پیار کرنے والوں، اللہ کے بندوں، جب 5 حافظ قرآن کی ذمہ داری 5 لوگوں نے لی تو ایک ایسا شعر جو بڑا اعلان اللہ کے عشق پہ کر دے اور اس یقین سے کر دے کہ اگر اس نے اس مجمع میں 10,000 20,000 25,000 30,000 اپنے اعتبار سے دیا تو اللہ اس کو 100 گنا زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ قرآن بھیجنے والا اللہ، انبیاء کو بھیجنے والا اللہ، نبی کو بھیجنے والا اللہ، ہمیں اور آپ کو بھیجنے والا اللہ۔ اور یہ مجمع ایک عاشق کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے اللہ کی شان میں، اللہ کا عاشق، اللہ کا بندہ اس اعلان کے ساتھ کہے کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے عشق میں۔ آگے میرا ایک نوجوان 5,000 کہا ہے بھائی مستقیم ہے، بلا لیجیے۔ اللہ کے عشق میں قرآن پر جو فضیلت آپ 5 بھائیوں نے پیش کی، اب اللہ کے عشق میں بھائی مستقیم صاحب نے 5,000 روپے کا اعلان کیا، تو بتاؤ قرآن بھیجنے والے کے نام سے 5,000 ٹھیک ہے یا 10 ہونے چاہیے؟ خود فیصلہ کر کے بتاؤ۔ 10 ہونے چاہیے۔ 10 ہونے چاہیے۔ بھائی مستقیم صاحب کو بلائیے تاکہ ان کا نورانی چہرہ دیکھ لیا جائے، اللہ کے سچے عاشق کو دیکھ لیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ کی طرف۔ تو اللہ کی طرف جانے کے لیے مستقیم بھائی کو بلاؤ، 10,000 روپے کا اعلان کرواؤ تاکہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں گے تو اللہ ان کی پروپرٹی میں برکت دے گا، اللہ ان کی پروپرٹی بکوا کر انہیں پیسے دلوائے گا، کیونکہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روح زمین پر ایک چیٹی بھی ایسی نہیں، ایک چیٹی بھی ایسی نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو بھائی مستقیم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آنے میں دیر ہو رہی ہے، اللہ کے نام پر انشاءاللہ وہ 10,000 دیں گے، جب تک ان کا انتظار کرتے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بتاؤ اللہ کے نام پر بھائی مستقیم صاحب کی مہر
لگ گئی. اب آئے پیارے آخری خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے عشق میں بھائی مستقیم نے پیش کیا. قرآن کے عشق میں 5 بھائیوں نے حفاظ کی ذمہ داری لی. یہ بھائی مستقیم نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ نورانی چہرہ بڑے پیارے آ رہے ہیں مستقیم بھائی. اللہ کے عشق میں ایک گزارش یہ پورا مجمع کر رہا ہے. اللہ آپ کی پروپرٹی میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت دے گا. آپ کے شرح صدر کے ساتھ 10,000 روپے کی گزارش. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ زبردستی کوئی نہیں. اللہ پر یقین کر کے توفیق اللہ کی مان کر، اللہ کا یقین مان کر اگر آپ اعلان کریں گے تو بھی قبول ہوگا، اور 5,000 دیں گے تو بھی قبول ہوگا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا گھی ڈالو اتنا بڑھیا. تو برکت پراپرٹی میں چاہیے بڑھیا، تو گھی بڑھیا ڈالیے اللہ کے لیے. ہم اپنے لیے نہیں مانگتے. تو بتائیے آپ اپنے یقین سے کہ کیا آپ 10,000 روپے قبول فرماتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی پراپرٹی کو خوب بکوائے. اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. ان کے جان مال میں عزت آبرو میں اضافہ فرمائے. اب آئی بات اللہ اور قرآن. لیکن میرے پیارے بھائی ہمارے نبی کون ہیں؟ ہاں ہمارے نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے سچے عاشق کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ یہ پورا مجمع نبی کا عاشق. تو اللہ کے نام پر قربانی دے دی گئی، قرآن کے نام پر قربانی دے دی گئی. تو نبی کو اس مجمع میں کیسے چھوڑا جائے؟ ایک نبی کا سچا عاشق جو اس یقین کے ساتھ کہ نبی کے عشق میں اس مدرسے میں قرآن پڑھنے والوں کو دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں برکت دے گا. نبی کا سچا عاشق کل میدان محشر کا منظر ہوگا. علماء ہوں گے، سب وہاں موجود ہوں گے. تو نبی کا سچا عاشق کھڑا ہوگا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو اس نے میرے نام پر 10,000 روپے کا اعلان کیا تھا. کون ایسا جو میدان محشر میں نبی کی قربت چاہتا ہو؟ نبی کا سچا عاشق ایک کھڑا ہو کر اعلان کر دے کہ ہاں میں ہوں نبی کا سچا عاشق. نبی سے عشق کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کے فرمان پر نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا. ایک نبی کا سچا عاشق کھڑا ہو کر اعلان کر دے کہ ہاں میں دے رہا ہوں 10,000 روپے. ایک کھڑا ہو جائے. ایک نبی کا عاشق نوجوانوں موقع ہے. میری حاضری اتفاقاً ہوئی اللہ کی توفیق پر. میں چندہ نہیں کراتا، لیکن یہ چندہ تمہارے لیے نعمت ہے، برکت ہے، رحمت ہے. چندہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی چندہ لیتا ہے، چندے کا کام کرتا ہے. میرے بھائیوں چندہ تمہاری کامیابی کی ضمانت بنتی ہے. جو لوگ ان سے چندہ لیتے ہیں اگر تمہارے چندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ تمہاری دنیا بھی سنورتی ہے، تمہاری آخرت کو بھی سنوارتے ہیں. آ جاؤ نبی کے عاشقوں، آ جاؤ نبی کے چاہنے والوں. تمہارے سامنے جب نبی کا معاملہ آتا ہے تو تمہارے جذبات بنتے ہیں اور تم جذبات میں عجیب عجیب مظاہرے کر ڈالتے ہو. اصل مظاہرے کا یہ وقت ہے کہ علماء موجود ہیں، یہ مجمع موجود ہے. کل میدان محشر میں یہ گواہ ہوں گے کہ دیکھو اس نے نبی کے عشق میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا. لگ رہا ہوگا کہ 10,000 روپے خرچ ہو جائیں گے. میرے بھائیوں 10,000 روپے کی جگہ اللہ جو تمہیں نوازے گا نبی کا عاشق ہونے کے نام پر، نبی کے سچا عاشق ہونے کے نام پر، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوگی. آئے ایک عاشق آ گیا. مجھے لگتا ہے ایک نوجوان اللہ تعالیٰ اس کے آنے کو قبول فرما لے. ماشاءاللہ اللہ اکبر. آنے دو بھائی اس کو. جی ٹھیک ہے.
قاری صاحب کا نام لکھو، بتا دو تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچائیں گے. کتنے جذبے کی بات ہے. کیا کام کرتے ہیں بھائی وسیم صاحب؟ کاروبار. اللہ اکبر. دیکھو اتنی بڑی بات ہے. دیکھو اس کے چہرے کو. نبی کے سچا عاشق ہونے کا ثبوت. بینک میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں مدرسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے 10,000 روپے پہنچا دوں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں ان علماء کے سامنے کہ اللہ اس کی روزی میں اتنی برکت عطا فرما کہ اس کے محلے والے، اس کے علاقے والے، اس کے گھر والے دیکھیں اور یہ مجھے آ کر بتائے کہ اللہ نے اس 10,000 روپے کی برکت سے عطا کی ہے. کہہ دو آمین کہ اللہ اس کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے. کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد وسیم. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. اب یہ ہو گئے 7، 5 اور 2، 7 جنہوں نے قربانی دی. میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ مدرسہ جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس میں ہر سورت کی اپنی تاثیر ہے بے شک، اور ہر پارے کا اپنا مقام ہے. 30 پارے ہیں. 30 کتنے؟ 30 پارے ہیں. بچہ حافظ قرآن بنے گا اور 30 پارے کا حافظ قرآن بنے گا تو بتاؤ اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟